فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عظمت کی، رفعت کی، بلندی کی اور پاکیزگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، کامیاب ہے، کامران ہے جس نے اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق بنا لیا. سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہم اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے بارے میں تعلیمات حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، آپ ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکاریے، التجائیں کریں، اس سے مانگیے، اس کا ذکر کیجیے، اس کی شان کا اعلان کیجیے، اس کی صفات کا اعلان کیجیے، پیارے پیارے ناموں کا ذکر کیجیے. فَادْعُوهُ بِهَا، پس ان پیارے ناموں کے ساتھ اس کو پکاریے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ رب العزت کہتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو، یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے پیارے ناموں کے سیدھے راستوں سے ہٹے ہوئے ہیں. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب اللہ تعالی ان ملحدوں کو، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئوں کو، ان قریب اللہ تعالی ان کے اعمال کا جزا، بدلہ اور سزا ان کو دیں گے. سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے اور قرآن کریم کی اور مختلف آیات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے ناموں کا تذکرہ کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف اپنے پیارے ناموں کے ساتھ اپنا تعارف فرمایا. کسی جگہ پر فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ کی ذات وہ ہے جو رزاق ہے، جو رزق دینے والی ہے، جو ہر فرما بردار کو رزق دینے والی ہے، ہر اطاعت گزار کو رزق دینے والی ہے. متقی، پرہیزگار، نمازی، روزے دار، حج اور عمرے کا خواہش رکھنے والا اور ان راستوں سے گزرنے والا، ان اعمال پر پابندی کرنے والا، اللہ رب العزت ان کو رزق دیتی ہے. رزاق، اور ان کو بھی رزق دیتی ہے. وہ ذات وہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ہر نافرمان کو بھی رزق دیتا ہے، ہر گناہ گار کو بھی رزق دیتا ہے، ہر کافر اور ملحد کو بھی رزق دیتا ہے، ہر یہودی اور عیسائی کو بھی رزق دیتا ہے، وہ مجوسی کو بھی رزق دیتا ہے، صہیونیوں کو بھی رزق دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ بد مذہب لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے. وہ صرف انسانوں کا ہی رزاق نہیں ہے، رازق نہیں ہے، بلکہ وہ حلال جتنے جانور ہیں ان سب کا رازق بھی وہ ہے. اور جو انسانوں پر جانور کھانا حرام ہیں وہ ان جانوروں کا بھی رازق ہے. وہ ظالم سے ظالم جانور کو بھی رزق دیتا ہے، اور پیار اور
محبت اور نرم طبیعت کے مالک جو جانور چوپائے ہیں ان کو بھی رزق وہی دیتا ہے۔ وہ جانوروں کے علاوہ پرندوں اور چرندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اڑنے والے جن کے پر ہیں ان کو بھی رزق وہ ذات دیتی ہے، اور جو پر کے بغیر جانور ہیں ان کو بھی رزق وہ دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق دیتی ہے، حشرات الارض کو بھی رزق دیتی ہے، وہ پانیوں کے جانوروں کو بھی رزق دیتی ہے، وہ زیر زمین مٹی کے اندر بسنے والے جو کیڑے ہیں مکوڑے ہیں مختلف ان کے نام ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، یہ اللہ کی پہچان ہے، اس کا تعارف ہے کہ وہ رازق ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی صفت ہے اور زبردست قسم کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اپنے ناموں کا تعارف قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے، کہا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ رب العزت سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں من کان یرید العزت، تم میں سے جسے عزت چاہیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے رب کے در پر آ جانا چاہیے، اپنے رب کو رب مان لینا چاہیے، رب کو رب مان لینا چاہیے۔ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے، تمام تر توانائیوں کے، تمام تر عقل مندیوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے۔ من کان یرید العزت، اللہ رب العزت کہتے ہیں جو تم میں سے عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو یاد رکھو ساری کی ساری عزتیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ فللہ العزت جمیعا، اور ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے۔ کوئی بندہ چاہے میں لوگوں پر ظلم کر کے عزت کماؤں، یہ ناممکن ہے۔ کوئی بندہ چاہے میں لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے عزت کماؤں، یہ ناممکن ہے۔ کوئی بندہ چاہے کہ میں لوگوں کے لیے وسائل کے انبار لگا دوں، ان کے مسائل حل کر دوں اور لوگ میری عزت کریں، یہ ناممکن ہے۔ کوئی بندہ چاہے میں لوگوں کو دھتکارتا رہوں اور روب اور دبدبا اپنے پیسے کا، اپنے مال کا، اپنے گھر گاڑی کاروبار فیکٹری اور کوٹھی اور بنگلے اپنے بیٹوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اونچی بڑی برادری کے ساتھ میں لوگوں پر روب ڈال کر عزت حاصل کر لوں، تو یہ خام خیالی ہے۔ من کان یرید العزت، جو چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، صاحب عزت ہو، صاحب ناموس ہو، فللہ العزت جمیعا، تو یاد رکھو ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کی ہیں۔ جو چاہتا ہے اسے عزت ملے وہ اپنے رب کے سامنے آ جائے، پھر اس کی صلاحیتیں اسے عزت دینا شروع کر دیں گی، کیونکہ اب اللہ اس پر راضی ہے، اللہ اسے عزت دے رہے ہیں۔ اس کی کمزوریوں کو رب العالمین اس کی کمزوریوں کو چھپا دیں گے، اور اس کی جو اچھائیاں اور بلائیاں صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجاگر کر دیں اور اللہ اسے عزت عطا فرما دے۔ دنیا کے کسی نظام میں عزت نہیں ہے۔ میں نے اس بات کو اچھی طرح مشاہدہ کیا ہے۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنے پیسے کے زور پر، اپنی زبان کی چرب زبانی کی بنیاد پر، اپنی بڑی برادری بڑے نام کی بنیاد پر لوگوں پر روب ڈال کر وقتی طور پر عزت کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کی عزت قائم نہیں رہتی۔ اللہ ان کی عزت کو بالکل ننگا کر دیتا ہے کہ یہ ان کی حیثیت ہے۔ اے انسانوں، میرے بندوں، کسی بھول میں نہ رہنا، کہیں یہ نہ سمجھ لینا یہ بڑا عزت دار آدمی۔ اللہ ان کو ننگا کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ سارے معاشرے میں لوگوں کے سامنے بے عزت ہو کر رہ جاتے۔ تو عزت دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے، اور یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اذکار کرنے چاہیے، ان ناموں کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کی صفات کو، پیارے ناموں کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کے ناموں کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے غم دور کر دیتے، اس کو غموں سے نجات دے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو فکری سے نکال کر بے فکر زندگی اسے عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں پر پورا یقین کر لے اور اس پر اس کا مکمل اعتماد ہو، اللہ کی صفات پر پورا یقین ہو، اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے بڑے ہی پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، اس کو یاد کرو۔ یاد تو کر کے دیکھیں، ہمیں یقین تو کامل ہونا چاہیے، ہمیں اپنے رب پر اعتماد تو پورا ہونا چاہیے، ہم اپنی صلاحیتوں کو ذرا پیچھے چھوڑ کر اللہ پر یقین اور اعتماد تو کر کے دیکھیں۔ میں نے ان دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے، ان دنیا دار لوگوں کو جن کو رب پر مکمل یقین ہے، کبھی بھوکے نہیں مرے، حالانکہ وہ دنیا دار ہے۔ وہ ذرا سی بات ہوتی ہے وہ اپنے رب پر ان کا پورا یقین اور توکل ہوتا ہے، اور بظاہر جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اعمال صالحہ سے اتنی مزین نہیں ہوتی، اتنے اچھے اعمال ان کی زندگی میں نہیں ہوتے، نماز اور روزے کے اتنی زیادہ وہ پابند نہیں ہوتے، لیکن اپنے رب پر ان کا مکمل یقین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یقین کیسا ہونا چاہیے؟ یقین ایسا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کہا جو بندہ اللہ پر اس انداز سے توکل اور یقین کر لیتا ہے جس انداز سے پرندے اللہ پر یقین کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ پرندوں کو کبھی دیکھا ہے؟ پرندوں نے کبھی گھر، مکان، کوٹھی، بنگلے نہیں بنائے، اور کبھی انہوں نے اپنے بنگلوں میں، گھروں میں ذخیرہ نہیں کیا۔ ان کو فکر ہی نہیں ہے پیٹرول بڑھ رہا ہے، کوکنگ آئل مہنگا ہو رہا ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے کل کو رزق کہاں سے کھانا ہے۔ آج تو اندھیری چل رہی ہے، ساری رات طوفان چلتا رہا ہے، میرا تنکوں سے بنا ہوا گھر اڑ گیا ہے، اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں، میں نے تو جو کھایا تھا وہ بھی میں نے نکال دیا ہے اور اس کو فضلہ کر دیا ہے، صبح کھانے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ کبھی اس غم سے کوئی پرندہ نہیں مرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا یقین اور توکل پرندوں جیسا ہو جائے، وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، ان کے معدے میں، ان کی اوجریوں میں کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے آج روزی کہاں سے کمانی ہے، کہاں سے کھانا ہے، بس اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ لیکن پرند ہو چرند ہو، ان کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پرندے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسان میں کمی ہے، انسان کھاتا پیتا نافرمانی کرتا ہے، بڑی نعمتوں کا مالک ہے، پھر بھی اسے اللہ پر گلے شکوے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم بھی ان انسانوں میں شامل ہیں۔ گرمی، دھوپ، سردی، مہنگائی اور کاروبار کا اتار چڑھا، یہ ساری چیزیں انسانی سوچ اور جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کو سوچ کر گھر میں پڑا رہے اور مر جائے۔ کبھی بھی ان چیزوں کا یہ رزلٹ نہیں نکلنا چاہیے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، اب میں کیا کروں گا، زندگی کیسے گزاروں گا۔ اور بھائی زندگی تو اللہ نے دی ہے، اپنی مرضی سے تو نہ کوئی انسان مر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی زندہ رہ سکتا۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، یہ بھی اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ سورۃ الملک کی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، کہا الذی خلق الموت، وہ رب اور اس کی پہچان یہ ہے، خلق الموت، اس نے موت کو پیدا کیا ہے، والحیات، اور اس نے زندگی کو پیدا کیا ہے،
یہاں تک تو ہر انسان سمجھنے کے لیے تیار ہے، کہتا ہے بالکل زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ خوشی خوشی گھر سے نکلا تھا کسی کام کاج کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، رشتہ داروں کے ہاں بیٹے اور بیٹیوں سے ملنے کے لیے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ کی زیارت کرنے کے لیے خوشی خوشی گھر سے نکلا تھا۔ تھوڑی دیر آگے گیا اور ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی نقصان ہو گیا تو پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نقصان ہو، یہ نہیں چاہتا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو، یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو کوئی آزمائش آ جائے، لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں زندگی اور موت کو تو میں نے پیدا کیا ہے، یہاں تک تو ہر انسان مانتا ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایکم، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ایکم کہ تم میں سے کون ہے احسن عملا، زندگی موت بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ عمل کے لحاظ سے تم میں بہترین کون ہے۔ اب جہاں عمل کی بات آتی ہے وہاں ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے عمل میں کمزوری آتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، حالات بھی ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ ماحول بھی ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پتہ نہیں پھر دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، اور بڑی سی بڑی چیز بھی، وہ خوشی جو ہے ہمارے اندر سے چلی جاتی ہے، اور خوشیاں پتہ نہیں کہاں رہ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے، اس انداز سے ہم نے اللہ پر توکل اور یقین کیا ہی نہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں جیسا توکل کر لو، کبھی تم بھوکے نہیں سو گے۔ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، اور پھر مزے کی بات ان کی رشتہ داریاں بھی نہیں ہیں۔ یہاں انسان خود بھوکا ہے نا، خود بھوکا ہے، اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے آج نہیں ہے تو یہ ہمسائے سے لے سکتا ہے، یہ اپنے بھائی سے لے سکتا ہے، اپنی بہن سے لے سکتا ہے، بیٹوں سے بیٹیوں سے لے سکتا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جا سکتا ہے، رشتہ داروں کے گھر میں جا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو امید ہوتی ہے اور یہ چل پڑتا ہے۔ اور پرندے، ان کی تو رشتہ داریاں بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کیسا پھر ان کا اللہ پر توکل ہے۔ اور کوئی پرندہ ایسا نہیں ہوتا جسے اللہ رزق نہ دے اور وہ خالی پیٹ سارا دن اڑنے کے بعد، گھومنے کے بعد واپس آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح وہ معصوم پرندے اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہیں، تم بھی کر لو، اللہ تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں رکھے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان پر یقین کر لو، توکل کر لو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، اور ان لوگوں کے راستے سے رک جاؤ، ان کو چھوڑ دو جنہوں نے یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں ٹیڑے ہو کر انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ اکبر، سیجزون ما کانوا یعملون، اللہ کہتے ہیں کریم ہم ان کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے، جزا دیں گے۔ اسماء الحسنى پر ایمان رکھنا، اللہ اکبر، اسماء الحسنى پر ایمان کے ارکان کیا ہیں اور کس طرح ہمارا یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ پہلی بات، کتاب و سنت سے ثابت شدہ، کتاب و سنت سے ثابت شدہ اسم اور صفت، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے، اسم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ جتنے 99 نام ہیں، اور احادیث سے اور بھی نام ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث میں، قرآن میں بھی جو نام ملتے ہیں، اگر ان سب کو جمع کیا جائے کم و بیش 114 کے نام، 14 کے قریب وہ نام ہے جو معروف ہے، جو عموماً ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ ان سارے ناموں پر مکمل یقین ہو اور ان کے فضائل اور ان کی حقیقت کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے الرحمن، الرحمن
الرحمن هو الرحمن هو الرحمن اس کا ورد کرتے رہیں تو جو کھا بھی رہا ہے نا وہ بھوکا ہو جائے گا۔ یہ قرآن سنت سے ثابت ہی نہیں ہے حسد کرنا، ان ناموں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، وہ لوگ جو ان ناموں کے ساتھ ٹیڑے ہوئے ہیں، اصل راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ جادو ٹونا اور یہ تعویذ داغے کرتے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت سے سرفراز کرے۔ اگر وہ کوئی کاغذ کسی کے ہاتھ میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ان ناموں کو کس طرح بگاڑ کر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام صحیح درست ناموں کو غلط طریقے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کسی کا رزق بند کرنے کے لیے، کسی پر حسد کرتے ہوئے اور کسی پر جادو اور ٹونا کرتے ہوئے اور کسی کی موت واقع کرنے کے لیے ان سارے کاموں کو، پیارے پیارے ناموں کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کیا کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ نام اور ان کی صفات، ان پر ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ یہ اسماء الحسنی پر ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے پہلا ہے کتاب و سنت سے ثابت شدہ نام۔ اللہ اکبر، ایک آدمی ایسا کوئی نام لکھ کے ایسے ہی لوگوں کے اندر مشہور کر دے، یہ جی اللہ کا نام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کیچا میچا لکھ کے تم کو نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا تذکرہ کیا ہے اور ایسے ناموں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں او انزلتہ فی کتابک، میرے پیارے پیارے نام وہ ہیں جو میں نے کتاب قرآن اور قرآن کریم میں نازل فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں۔ اور تیسری طرح کے وہ نام ہیں اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں وہ کتاب وہ نام جو میرے پاس لکھے ہوئے پڑے ہیں، میں نے کسی کو وہ بتلائے ہی نہیں۔ اب جب اللہ نے کسی کو بتلائے نہیں، تین طرح کے نام ہیں۔ وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن کریم میں نازل فرما دیے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلا دیے گئے ہیں، دو قسم۔ تیسرے وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نام لکھے ہیں اور اللہ کے پاس عرش معلیٰ پر موجود ہے۔ ان تین قسم کے ناموں کے علاوہ تو کوئی اللہ کے نام ہے ہی جو اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ اللہ نے وہ کسی کو بتلائے ہیں۔ لیکن ایک حدیث آتی ہے، اللہ اکبر، اس حدیث میں کیا ہے؟ اتنی زبردست اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں اس حدیث میں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زبردست کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیتہ فی کتابک، اے اللہ وہ نام جو تو نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کیے، وہ نام، او انزلتہ فی کتابک، ان پیارے ناموں کے ساتھ جو تو نے اس کتاب قرآن کریم میں نازل کیے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، وہ پیارے پیارے تیرے نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں، جن کا علم دیا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ ہر فرد اور ہر انسان سے بذات خود کلام نہیں کرتے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا جو نظام ہے اس کو وحی کے ذریعے اختیار کیا ہے، اور وحی کن پر آتی ہے؟ اللہ کے انبیاء پر، مجھ پر یا آپ پر نہیں آتی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وحی کن پر آتی ہے؟
اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء اور رسولوں پر، اور جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے اور یہ وحی والا نظام بھی ختم ہو گیا، اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا وحی کے ذریعے مجھے یہ بات بتلائے گی۔ جو اس بات کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا مکار، وہ لعین ہے، وہ سمجھو ختم نبوت کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا۔ اور علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ وہ تیرے پیارے پیارے نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتلائے تھے، سکھلائے تھے، مطلب کیا؟ کسی نبی پر تو نے نازل کیا۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے اللہ وہ پیارے پیارے نام جو تو نے لکھ کر غیب میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام قسم کے ناموں کے ساتھ ہم تجھ سے کیا کرتے ہیں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اللہ ہم تجھ سے دعا یہ کرتے ہیں ان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ کہ تو اس کتاب قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، وَنُورَ صُدُورِنَا ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اس کتاب کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا اور اے اللہ ہمارے جو غم ہیں، ہمارے جو فکر ہیں، اس کتاب کے ذریعے ان کو دور فرما دے، وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا اے اللہ جسمانی اور ظاہری باطنی جتنے بھی غم اور درد ہیں اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمارے وہ کافور کر دے، ختم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے غموں کو دور کر دے گا، اس کے دل کو قرآن کریم کی بہار عطا فرمائے گا، اس کا ذوق اور شوق قرآن کریم کی تلاوت بن جائے گا، وہ جب بھی چاہے گا اپنے رب سے بات کرنا چاہے گا تو اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ تو یہ ان پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیے ہیں، اپنے انبیاء کو بتلائے ہیں، اور اپنے پاس جو لکھ کر رکھے ہیں کسی کو نہیں بتلائے۔ لیکن بندہ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اب استأثرت به فی علم الغیب، اللہ وہ نام جو تو نے ہمیں نہیں بتلائے لیکن تو نے لکھے ہیں اور اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے، اللہ تجھے ان ناموں کا بھی واسطہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ کو واسطہ دینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اسماء الحسنی پر ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ کتاب و سنت سے وہ نام ثابت ہوں، وہ صفات ثابت ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ان پیارے ناموں پر ایمان لانا۔ دوسرا رکن یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام ہے، جو بھی صفات ہیں، جس معنی پر دلالت کرتے ہو اس معنی پر ایمان لانا۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب کوئی بندہ ایسے ہی خام خواہ یہ تراش شروع کر دے، دیکھو جی اللہ غفور الرحیم بھی تو ہے نا، او بھائی تیرے رب کی سخت پکڑ بڑی سخت ہے، بتلاؤ اس میں اللہ کی توہین کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا تعارف ہے ہر ایسے جابر ظالم انسان کے لیے جو اللہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ بلائی کرے گا۔ ارے ظالم اپنے ظلم کو چھوڑ، تو سمجھتا ہے کہ تیری انسانوں پر، ماحول پر، مارکیٹ پر، حکومت پر، انسانوں پر، علاقوں پر، اپنے ماتحت لوگوں پر بڑی گرفت ہے؟ یاد رکھ ان بطش ربک لشدید، گرفت تو میرے رب کی بڑی سخت ہے۔ شدید العقاب، وہ بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے، وہ بڑا سخت انتقام لینے والا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہ جی یہ اللہ کی صفت کے خلاف ہے، نہیں بھائی یہ اللہ کی صفت کے خلاف نہیں۔ جہاں ودود ہے، بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، کریم ہے، نہایت ہی نرم ہے، اپنے بندوں کے لیے اس کی کریمی سبحان اللہ، ایسی کریمی باوجود
اللہ کے بندے اس کی نافرمانیوں کے پھر بھی اپنے بندوں کو وہ رزق دیتا ہے، بتلاؤ یہ رازق اور قریبی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر اور ان کے معانی پر ایمان لانا۔ تیسرا معاملہ، اسماء و صفات کے بارے میں اسلاف امت اور آثار اور تفصیلات کو تسلیم کرنا، یہ اسماء الحسنہ پر ایمان، اس کے ارکان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو